السلام علیکم دوستو، آج کا قصہ ایک حقیقی قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ قصہ بغداد کے ایک شخص جس کا نام منادی تھا اس کا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں شادی شدہ انسان تھا، لیکن میرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھا اور میں کچھ کماتا بھی نہ تھا۔ میری ایک بیوی اور ایک بچہ تھا۔ جب میں گھر جاتا تو میری بیوی اور بچہ بھوک سے بلک رہے ہوتے اور ان پر فاقہ طاری ہو جاتا۔ چند دن تو گھر میں کھانا بھی نہ بنتا۔ تو ایک دن وہ ایک بغداد کے کسی عظیم ترین شیخ کے پاس پہنچا اور شیخ کو جا کر کہنے لگا، شیخ صاحب میں بڑا مشکل میں ہوں، کیا آپ میری مدد فرمائیں گے؟ تو شیخ صاحب نے کہا، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نوجوان شخص نے اس شیخ کو تمام ساری کی ساری بات بتائی۔ تو شیخ نے کہا، چلو آؤ ہم سمندر کے کنارے چلتے ہیں۔ وہ نوجوان شخص اس شیخ کے ساتھ سمندر کے کنارے پر چلا گیا۔ تو شیخ نے کہا کہ بیٹا پہلے اس پانی کے ساتھ وضو کرو اور وضو کر کے یہاں پر ایک صاف جگہ پر 2 نوافل ادا کرو۔ اس نوجوان شخص منادی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے پاک پانی سے وضو کیا، پھر ایک پاک صاف جگہ پر جا کر 2 نوافل ادا کیے اور پھر شیخ صاحب نے کہا کہ اس سمندر کے اندر سے 2 سے 3 مچھلیاں پکڑو اور مچھلیاں کو پکڑو اور پھر میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ نوجوان شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب شیخ کے پاس وہ مچھلیاں لے کر آیا تو شیخ نے کہا، یہ مجھے نہیں چاہیے، اس کو بازار میں جا کر بیچ دو اور ان مچھلیوں کو بیچ کر اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لے لینا۔ وہ نوجوان شخص نے ایسا ہی کیا۔ جب اس نوجوان شخص نے چند مچھلیوں کو بیچا اور چند دینار لیے تو وہ نوجوان شخص ایک کھانے کے تندور پر پہنچا۔ وہاں پر جا کر اس نے خوبصورت کھانا لیا اور کھانا لے کر جیسے ہی گھر کی طرف مڑنے لگا تو وہاں پر ایک نوجوان بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کی ماں کہہ رہی ہے، بیٹا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، ہم نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب وہ منادی سوچنے لگا اور کہنے لگا، اگر میں نے اس کو کھانا دے دیا تو میرے گھر میں تو میرا بچہ اور میری بیوی فاقے کے ساتھ بلک رہی ہیں۔ لیکن اس نے نہ سوچا۔ جب اس نے سوچا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے مانگ رہی ہے تو اس نے اپنے بچے اور اپنی بیوی کی بھوک کو نہ دیکھا بلکہ اس نوجوان چھوٹے سے بچے کی وہ بھوک کو دیکھا اور اس کی ماں کی اس آہ کو دیکھا جو اس نے منادی کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ بیٹا مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ جب منادی کہتا ہے کہ جب میں نے اس اماں کو کھانا دیا، وہ نوجوان چھوٹا سا بچہ میری طرف دیکھ کر اتنا مسکرایا اور اس کی ماں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھانا عطا فرما دیا، تو نے کسی نہ کسی فرشتے کے تھرو کسی نہ کسی فرشتے کو انسان کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہماری مدد فرمائی ہے۔ وہ منادی کہتا کہ میں گھر گیا، ابھی گھر جا ہی رہا تھا تو رستے میں دیکھا میرے گھر کے پاس ایک اتنا بڑا ہجوم جمع ہوا ہے اور لوگ سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ادھر کہہ رہے تھے کہ منادی ابھی آنے ہی والا ہے، یہ منادی کا گھر ہے، لیکن منادی ابھی گھر موجود نہیں ہے۔ وہ نوجوان شخص منادی کہتا جب میں اس ہجوم میں پہنچا تو سارے میری طرف دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ لو، یہ دیکھو آ گیا منادی۔ وہ منادی کہنے لگا، وہاں پر ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہارے باپ نے مجھے مرنے سے پہلے چند اشرفیاں دی تھی، وہ اشرفیوں کی تعداد تقریباً 1000 اشرفیاں ہیں۔ تیرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا یہ بھی اشرفیاں اگر میں مر گیا تو میرے بیٹے منادی کو دے دینا، وہ اس مقام پر رہتا ہے، تو یہ اب تیرا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب یہ امانت تمہیں واپس کرنے آیا ہوں۔ وہ نوجوان منادی شخص کو اس بندے نے اتنی اشرفیاں دی۔ منادی کہتا کہ میرے پاس اتنا مال آ گیا تھا کہ میں صدقہ خیرات سب کچھ کرتا تھا، میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، میں غریبوں غرباؤں کے کھانا کھلاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے خواب آیا اور خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل روز قیامت کے دن میرا اللہ مجھ سے حساب لے رہا ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے اتنے گناہ ہیں، تیری اتنے بدیاں ہیں، تیرے اتنے اچھے اعمال نہیں ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، مجھے تو نے اتنا مال دیا، میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، میں نے لوگوں کی مدد کی۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے
میرا اللہ فرماتا ہے لیکن تیری پھر بھی بدیاں زیادہ ہیں، تیرے گناہ پھر بھی زیادہ ہیں، اس لیے تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ منادی کہتا ہے اللہ پاک تم مجھے معاف کر دے، اللہ پاک تم مجھ سے راضی ہو جا، میں نے تیری رضا کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا، میں نے تیری رضا کے لیے غریبوں کی مدد کی، میں نے تیری رضا کے لیے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں، پھر بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں، پھر بھی تیرے گناہ زیادہ ہیں۔ وہاں سے فرشتے کچھ بولے، وہ کہنے لگے اللہ پاک اس شخص کو معاف کر دیں، اے اللہ اس کو معاف کر دیں، اس نوجوان شخص کی وہ نیکی کو بھی دیکھے جب اس نے تیری رضا کی خاطر ایک غریب اماں اور اس کے بیٹے کو کھانا کھلایا، اور اس اماں کے سینے سے نکلی ہوئی ایک خوبصورت دعا بھی تو نے قبول کر لی۔ اے اللہ اس نوجوان بچے کی مسکراہٹ کے صدقے اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے جا میں نے اس کو معاف کیا، جاؤ میں نے اس کو معاف کیا، اس کو اس اماں کے صدقے جو اس نے اس اماں کو کھانا کھلایا، جس نے میری رضا کی خاطر اس سے کھانا مانگا، اس نوجوان چھوٹے سے بچے کی رضا کی خاطر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ منادی کہتا میری آنکھ کھلی اور میں اللہ آسمان کی طرف منہ اٹھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رونے لگا اور کہا اے اللہ میں کتنا 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 خوش نصیب ہوں کہ تو نے مجھے ایک چھوٹی سی نیکی پر مجھے معاف کر دیا۔ اگر انسان سوچے اسی لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چھوٹی سی چھوٹی غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ مل سکتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے، یہ انسان سوچے تو انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے۔ انسان کے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں اگر انسان کوشش تو کرے، اگر انسان کوشش کرے کہ اپنے لیے اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے۔ بابل شہر کی ایک لڑکی تھی جو کہ اتنی بدذات اور اتنی گنہگار تھی کہ اس نے کنویں کے نزدیک بیٹھے ہوئے کتے کو اپنے جوتے سے پانی پلایا، تو میرے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ پاک کی اتنی بڑی شان ہے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندو لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ میری طرف۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے اور میں اس کو نہ دوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جو مجھ سے دعا نہ کرے وہ تو غرور کر رہا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اللہ پاک ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اللہ پاک ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول کر، آمین یا رب العالمین۔